اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 11 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَس وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور آپ ان لوگوں سے اس بستی والوں کا جو کہ دریائے شور کے قریب آباد تھے اس وقت کا حال پوچھئے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اس وقت کا حال پوچھئے، ان لوگوں سے اس وقت کا حال پوچھئے جبکہ وہ ہفتے کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہفتے کا دن مقرر کیا تھا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ ہمارے لیے جمعے کا دن ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہفتے کا دن مقرر کیا تھا کہ صرف ہفتے کے دن تم کیا کرو کہ اللہ کی عبادت کیا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلیوں کی شکار سے منع کیا تھا۔ ہر انسان کی اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش رکھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے لیے کیا آزمائش ہے؟ جمعے والے دن سیلز لگتی ہیں، جمعہ بازار لگتا ہے، جمعے والے دن ہمیں سیل پر چیزیں ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جی جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن آپ کو سیل لگے گی۔ باقی جو دنیا کے آپ اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیجئے، جمعے کے دن منڈی جائیں گے، منڈی لگتی ہے۔ تو ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے، ہم مسلمانوں کو، کہ جمعے کا دن کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے رکھا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن میں خاص وہ لمحات رکھی ہیں جس میں دعاؤں کی قبولیت ہے۔ ہم درود شریف پڑھیں، ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں۔ لیکن بدقسمتی سے ہم بھی ایسے ہی جمعے کے دن سے ویسے فیضیاب نہیں ہو پاتے جیسے ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ اے نبی تم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ ان لوگوں سے اس بستی والوں کا سوال کیجیے، ان یہودیوں سے پوچھئے کہ آپ ان بستی والوں سے ان سے سوال کیجئے کہ اگر وہ سچے ہیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے۔ اس بستی والوں کا سوال کیجئے جو کہ دریائے شور کے قریب آباد تھے، اس وقت کا حال پوچھئے جبکہ وہ ہفتے کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے، جبکہ ان کے ہفتے کے روز تو ان کی مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی تھیں۔ یوم سبتہم شرعا و یوم لا یسبتون، کہ ہفتے کے دن اچھل کی ان کی آنکھوں کے سامنے ابھر کر مچھلیاں ان کے سامنے آتی تھیں، وہ لا یسبتون، اور باقی دنوں میں نہیں آتی تھی۔ لا یسبتون، اور جو ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا، لا تأتیہم، نہیں آتی تھی ان کے سامنے۔ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، یہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے کیا تاکہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو پھر سے آزما لے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم مانتا ہے، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے رستے پر چلتا ہے، کون ہے جو لبیک کہتا ہے، اور کون ہے جو اللہ کی بات نہیں سنتا۔ بڑے سیانے، بڑے سمجھدار لوگ تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کو ہم دھوکہ دے لیں گے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ بالکل آج ایسے ہی جیسے ہم لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کرتے ہیں نا، چلو کسی کے نام لگا دی زکوٰۃ، چلو ہمارے نام پر نہیں ہوگی زکوٰۃ تو ہم ادا نہیں کریں گے، تو ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ تو اور اسی طرح سے وہ کام بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے گڑھا ایک کھود لیا سائڈ پر کر کے، کیونکہ مچھلیاں بھی تحاشا، ایسے لگتا تھا جیسے دریا میں پانی نہیں بہ رہا بلکہ مچھلیاں ہی ہیں، وہی بہی جا رہی ہیں۔ تو وہ گڑھا سا بنا کے وہاں پہ جال اٹکا دیتے تھے، اور وہ در حقیقت ہفتے کے دن ہی مچھلیاں آتی تھی اور عام دنوں میں مچھلیاں نہیں آتی تھیں، اور وہ ساری کی ساری مچھلیاں ہفتے کے روز آ کر وہاں پر پھنس جاتی، اور وہ اگلے دن آ کر ہفتے والے دن شکار نہیں کرتے، اور پھر اتوار کو آ کر وہ ساری کی ساری مچھلیاں نیکسٹ ڈے کو آ کے نکال لیتے، اٹھا لیتے۔ تو سوچئے کہ یہ وہ کس کو دھوکہ دے رہے تھے؟ شکار تم کا پکڑا گیا کون سے دن؟ ہفتے کے دن۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں سے ان لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے بانٹ دیا۔ یہ 3 کیٹیگریز میں لوگ ہو گئے۔ ایک وہ ہو گئے، ایک کیٹیگری کے وہ لوگ جو اس کام کو کرنے میں شامل تھے۔ دوسری کیٹیگری کے وہ لوگ تھے جو کہ اس کام کو انہوں نے دیکھا، خود نہیں کیا، اس میں شامل نہیں ہوئے، لیکن ان کو روکا بھی نہیں، یعنی کہ اور یہ بھی نہیں سمجھا کہ یہ برا کام ہے، بس شامل نہیں ہوئے اس کام کے اندر۔ دوسری کیٹیگری کے وہ لوگ تھے۔ ایک تیسری کیٹیگری کے وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کو منع کیا کہ تم کیا کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، وہ تیسری کیٹیگری کے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دو جو پہلی کیٹیگری کے لوگ تھے جنہوں نے ایک شکار کیا، اور دوسری کیٹیگری کے وہ لوگ جنہوں نے خود شکار نہیں کیا لیکن ان کو روکا بھی نہیں، ان کو منع بھی نہیں کیا، اللہ رب العزت نے ان سارے کے سارے لوگوں کو ایک عذاب میں گھیر لیا،
وہ سخت شدید عذاب میں گھیرا. وہ عذاب کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان سارے کے سارے لوگوں کو، کیونکہ یہ سارے کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بھول گئے، وہ سارے کے سارے لوگ بھول گئے اللہ رب العزت کے ذکر کو، اور اللہ رب العزت نے ان سب کے سب لوگوں کو بندر بنا دیا اور ذلیل اور خوار کر دیا، حتیٰ کہ ان کے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا. تو یہ ساری کی ساری بستی، سارے کے سارے لوگ بندر بن گئے، سوائے ان لوگوں کی جنہوں نے اس چیز کو غلط جانا، غلط سمجھا، اور انہوں نے ان کو منع بھی کیا کہ تم یہ کام ہرگز نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ نے صرف ان لوگوں کو محفوظ رکھا، اللہ رب العزت نے ان کو نہیں اس کے اندر مبتلا کیا، اس عذاب کے اندر. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ بالکل ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت سزا دینے والا ہے، انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید کہ یہ ڈر جائیں. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلكم يتقون، تاکہ ہم عذر پیش کر سکیں اپنے رب کے سامنے کہ اللہ ہم نے تیرا حکم پہنچا دیا، لیکن یہی وہ تھے جنہوں نے نہیں مانا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ یہ لوگ تقوی اختیار کر لیں. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. سو جب وہ اس کو بھول گئے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا، جس بات کی جس نصیحت کی جاتی تھی ان کو کہ ایسا مت کرو، وہ مکمل طور پر اس نصیحت کو بھول گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بری عادت سے منع کیا کرتے تھے، جو لوگوں کو روکا کرتے تھے، ینہون عن السوء، جو اس باتوں کو، اس بری باتوں سے منع کیا کرتے تھے، ہم نے ان کو تو نجات دے دی. انجینا الذین، ہم نے ان کو نجات دے دی. واخذنا الذین، اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا. نوشین بتائیے جو ظلموں ہے یہ کون سا صیغہ ہے؟ نوشین بتائیے گا ظلموں کون سا صیغہ ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ واحد غائب ہے؟ جی غائب کا، ماضی غائب کا کون سا؟ واحد ہے، تسنیہ ہے، جمع کیا ہے؟ تسنیہ تسنیہ ہے، جمع ہے. جمع ہے، واو الف آیا ہے تو یہ جمع ہے. اس کے اندر جمع ہے. فائل کیا ہوگا؟ آپ نے پیج آگے کیا نہیں ہے میم. میرے پاس تو پیج آگے ہے. کیا مطلب آپ کون سا پیج نظر آ رہا ہے؟ آپ کو نہیں نظر آ رہا اخذنا الذین ظلموا بعذاب؟ ہاں جی نظر آ رہا آپ کو؟ ہاں یہ جو ہے، یہ جس کو میں انڈر لائن کر رہی ہوں، آپ کو نظر نہیں آ رہا یہ؟ جی اس کے اندر فائل کیا ہے؟ فائل کی علامت کیا ہے اس کے اندر؟ ظالم ظلم کرنے والا. فائل میں پوچھ رہی ہوں آپ سے کون سا ہے؟ فائل کی کون سی علامت ہے؟ میم پیش منہ والا. نہیں بیٹے یہ تو لفظ ہے پورا، یہ تو فعل ہے پورا. ظالم پورا فعل ہے ظالمہ. فائل کی علامت کون سی ہے اس کے اندر؟ جی آسما جی آپ بتائیے فائل کی علامت کون سی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واو الف. جی ہاں اس کے اندر جو واو الف ہے وہ اس کے اندر فائل کی علامت ہے. اس کے اندر فائل کیا ہوگا؟ جمع ہے واو الف. ہاں جی انہوں نے ظلم کیا. انہوں نے ظلم کیا. فائل اس کے اندر کیا ہے؟ کام کرنے والا کون ہے؟ انہوں. تو انہوں نے ظلم کیا. ٹھیک ہے. تو آپ کی اور اس کے اندر جو فائل ہے وہ اس کے اندر ہم نے موجود ہے، اس کے اندر وہ واو الف ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ظلم کیا. ٹھیک ہے. بعذاب
تو ہم نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی، جنہوں نے ظلم کیا، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا، اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانتے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کے سب لوگوں کو بندر بنا دیا. اور بندر بنانے کے بعد انہوں نے جب صبح کی تو سب لوگوں نے، جب وہ رات کو سوئی تو ٹھیک ٹھاک، اور جب وہ صبح اٹھے تو سب کے سب بچوں سمیت سارے کے سارے بندر بن گئے. اور بہت سے لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس آج کل کے بندر ہیں وہی بندر ہیں، ایسا نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان ساری کی ساری بستی والوں کو موت دی تھی اور سب کے سب مر گئے. ٹھیک ہے، وہ سارے کے سارے لوگ مکمل طور پر وہ ختم ہو گئے تھے. یہ بندر ایسے ہی بندر ہی پیدا کیے گئے ہیں، یہ جانور ایسے ہی تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی نیا جانور نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے وہی جانور بنایا جو ہمارے سامنے موجود ہے اور جو جانور ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی جانور بنایا تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں کہ اللہ چاہتا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں جانور بنا دیا. وہ بھی جانور بھی وہ جو انسانی شکل کا ہے اور وہ سمجھ اور بوجھ بھی انسان جیسی رکھتا ہے اور وہ نقل اتارتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سب کے سب لوگوں کو بندر بنا دیا اور وہ سارے کے سارے پھر مر گئے. اور یہ ان لوگوں نے، جن لوگوں نے ان کو منع کیا تھا، ان لوگوں نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو مارا تاکہ وہ گواہ رہ جائیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر کیسی عذاب میں مبتلا کیا. پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَا يَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور وہ وقت یاد کرنا چاہیے کہ آپ کے رب نے یہ بات بتا دی کہ وہ ان یہود پر قیامت تک ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سزائے شدید کی تکلیف پہنچاتا رہے گا. وہ ان کو شدید، ان ربک لسریع العقاب، کہ جو ان کو شدید سزا کی تکلیف پہنچاتا رہے گا. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ اللہ تعالیٰ لغفور الرحیم، بے شک وہ رب کائنات بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس میں یعنی وہ وقت بھی یاد کرو جب آپ کے رب نے ان یہودیوں کو اچھی طرح باخبر کر دیا یا جتلا دیا تھا کہ جو قسم کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا، یعنی کہ قسم کھا کر نہائی تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سخت عذاب میں مبتلا رکھیں گے. تو چنانچہ یہودیوں کو پوری تاریخ، ساری زندگی اسی ذلت اور غلامی اور محکومی کی تاریخ ان کی رہی ہے. جب سے ان کے اوپر سے تابوت سکینہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے کہیں پر بھی سکون عطا نہیں کیا، بلکہ اس وقت سے رب کائنات نے ان کے اوپر اسی طرح سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مسکینی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر غلامی اور محکومی اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کر دی. آج اگر یہودی اس طرح سے مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے ان کی بہت سالوں کی سٹرگل ہے. آج اگر اسرائیل اتنے سالوں سے اتنی ظلم و ستم مسلمانوں کے اوپر کر رہی ہیں تو یہ سوچ رکھیے کہ وہ کتنے صدیوں سے اس عذاب میں مبتلا ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کیا ہوا ہے، رسوائی کا، ذلت کا. لیکن یہ صرف اس وجہ سے مسلمانوں پر کر رہے ہیں کیونکہ مسلمان آج متحد نہیں، اور ان کو یہ طاقت مل گئی کہ وہ مسلمانوں کو اس طرح سے عذاب میں ڈال رہے ہیں، اس طرح سے ان پر ظلم کر رہے ہیں. لیکن جو ان پر مسلط تھی، وہ جو رسوائی اور ذلت مسلط تھی، وہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلط کر رکھی تھی. آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَقَطَعْنَاهُمْ. اب دیکھیے یہاں پر یہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ ہم نے ان پر ایسے لوگوں کو، ایون کہ جو ہٹلر ہے وہ عیسائی ہونے کے باوجود اس نے ان یہودیوں کا قتل عام کروایا تھا، کھڑا کر کے اس نے لائن میں سارے یہودیوں کو مروایا تھا، کیونکہ ان یہودیوں کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، ایون کہ جو کرسچنز ہیں وہ بھی پسند نہیں کرتے. لیکن ہم مسلمان اپنے اعمال سے اتنا پیچھے گر چکے ہیں، اتنا نیچے گر چکے ہیں کہ ہم سے پھر کرسچن تو کیا، ہم سے تو کوئی بھی محبت، ہم مسلمان ہی ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے، ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمْ
منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. اور ہم نے دنیا میں ان کی مختلف جماعتیں کر دی. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں الگ الگ گروہ بنا دیے. قطعناہم، ہم نے ان کو سب کو الگ الگ کر دیا. بعض ان میں نیک تھے اور بعض ان میں اور طرح تھے، اور بعض ان میں اور طرح تھے، اور ہم نے ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہے کہ شاید یہ پاس آ جائیں. شاید کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشحالیاں بھی عطا کی، اچھائیاں خوشحالیاں بھی عطا کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہاتھوں کو تنگست بھی کیا، شاید کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں. اللہ تعالیٰ آج ہمیں بھی ایسے ہی کھینچ رہا ہے کہ شاید کہ ہم اللہ کی طرف بڑھ جائیں، لیکن بدقسمتی سے ہم بھی انہیں بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہیں، ہم نہیں بڑھ رہے اللہ کی طرف. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کی جانشین ہوئے کہ کتاب کو ان سے حاصل کیا، اور وہ اس دنیا جو فانی دنیا ہے اس کا مال متاع لے لیتے ہیں. یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، وہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے لوگوں کو مقرر کیا. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ان کے پیچھے نالائق لوگ جو ہیں خلفن، یہ وہ لوگ ہیں جو نالائق لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے ایسے خلف لوگوں کو پھر مقرر کیا جو کہ کیا کرتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے آگے حقیر سا معاوضہ لے کر، دنیا کا معاوضہ لے کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ان کی مرضی کے مطابق ڈھال کر ان کے سامنے پیش کرتے، اور کہتے کہ ہمیں ضرور مغفرت مل جائے گی. کیا کہتے کہ ہمیں ضرور مغفرت مل جائے گی، ہمیں ضرور معاف کر دیا جائے گا. سیغفر لنا، کہ ہمیں ضرور معاف کر دیا جائے گا. حالانکہ اگر ان کے پاس ویسا ہی معلومات آنے لگے تو اس کو بھی وہ لے لیں گے. کیا ان سے اس کتاب کی اس کتاب کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، جو تورات اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی طرف اتاری ہے، یہودیوں کی طرف، تو کیا عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سوائے حق بات کی اور کسی بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کرنا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اللہ یقول علی اللہ الا الحق، کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے اس کتاب کے اندر علم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تورات کے اندر سے یہ پختہ عہد نہیں لیا کہ اللہ یقول علی اللہ الا الحق، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوائے حق کے کسی بات کو منسوب نہ کرنا. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور لیکن ان لوگوں نے ایسا ہرگز نہ کیا، اور انہوں نے اس کتاب میں جو کچھ تھا اس کو پڑھ لیا. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، درس ہے نا، درس کیا ہوتا ہے؟ پڑھ لینا. وَدَرَسُوا، اور ان سب نے اس کو پڑھ لیا. درسو جو ہے یہ کون سا فعل ہے؟ جلدی بتائیے گا. فعل ماضی ہے، فعل ماضی کے اندر اس کے اندر فاعل کی علامت کیا ہے؟ واو الف واو ہے نا، الف. واو الف. واو الف ہے. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ اور انہوں نے پڑھ لیا، ان سب کے سب لوگوں نے ان کو اس کو پڑھ لیا. کس کو پڑھ لیا؟ اس کتاب کو پڑھ لیا. جب معافی تورات کے اندر جو کچھ تھا اس کو پڑھ لیا. والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، اور آخرت کا گھر صرف ان لوگوں کے لیے بہتر ہے، اچھا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. افلا تعقلون، کیا بھلا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ابھی بھی تمہیں عقل نہیں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، اور جو لوگ کتاب کے پابند ہیں، جو لوگ کتاب کو، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، اور پھر وہ ساتھ ساتھ نماز بھی قائم کرتے ہیں. انا لا نضیع اجر المصلحین، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، جو اپنے آپ کو صحیح رستے پر ڈال لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ. اب یہ جو بنی اسرائیل تھے نا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے یہ نہ دیکھ لیں، کہ یہ پہاڑ ہم اپنی آنکھوں سے اپنے اثر کے اوپر نہ دیکھ لیں، اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے. کچھ روایات میں یہ آتا ہے، کچھ روایات میں یہ آتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی ہر طرح سے نافرمانی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے سر پر پہاڑ کو مسلط کر دیا. اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ کوہ طور بہت اونچا ہے، تو زلزلہ جب بہت شدید، اتنا شدید زلزلہ آنے لگا کہ ایسے لگتا تھا کہ پہاڑ ان کے سروں پر آ گرے گا بھی، اور وہ سارے کے سارے اس پہاڑ کے نیچے آ کر کچلے جائیں گے. کچھ روایات میں یہ آتا ہے. لیکن بہرحال جو بھی تھا،
उस सब में एक बात हमारे जहन में आ जानी चाहिए कि दर हकीकत पहाड़ के नीचे उनको दबकर मरना था। और फिर उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने अल्लाह से माफ़ी मांगी, अल्लाह ताला से हमारे लिए दुआ कीजिए कि वो हमें माफ़ कर दे और इस पहाड़ को हमारे सरों से हटा दे, कि कहीं ना हो, ऐसा ना हो कि हम इस पहाड़ के नीचे आके दब कर मर जाएं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, और फिर उन्होंने ये भी कहा, ये जब पहाड़ हमारे सरों से हट जाएगा तो हम फिर ईमान ले आएंगे, हम इस्लाम पर कायम हो जाएंगे, हम मान लेंगे आपकी बात को। और जैसे ही अल्लाह ताला ने उनके सर से उस अज़ाब को हटाया, उस पहाड़ को हटाया, या ज़लज़ला रुक गया, या बहरहाल वल्लाहु आलम जो भी मामला था पहाड़ के मामले में, अल्लाह ताला ने उस अज़ाब को उनसे जैसे ही दूर किया, खुज़ू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन वज़्कुरू मा फीहि लअल्लकुम तत्तकून। तो अल्लाह ताला ने उनको कहा कि इस किताब को जो हमने तुम्हारी तरफ नाजिल की है, खुज़ू इसको पकड़ लो, मा आतैनाकुम मजबूती से पकड़ लो, बिकुव्वतिन बहुत मजबूती से, कुव्वत से, वज़्कुरू और याद करो अल्लाह ताला को, जिक्र करो अल्लाह ताला को, मा फीहि लअल्लकुम उस चीज का जिक्र करो जो तौरात में थी। अब अगर हम कहते हैं कि कुरान है, कुरान की आयतों को पकड़ के गले में बांध दीजिए तो आपको शिफा मिल जाएगी, तो कैसे शिफा मिल जाएगी? अल्लाह ताला ने तौरात वालों को भी कहा कि जिक्र करो अल्लाह ताला का, उसमें वो यानी कि पढ़ो उसको, जिक्र करो अल्लाह ताला का जो इस तौरात के अंदर मौजूद है, उसका जिक्र करो, पढ़ो। जिक्र करने से ये भी मुराद है कि तुम लोगों को भी सिखाओ कि अल्लाह ताला ने इस कुरान, इस किताब के अंदर ये कुछ नाजिल किया है, ताकि तुम सब के सब मुत्तकी बन जाओ, सब के सब सीधे रास्ते पर आ जाओ और अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करो। और फिर क्या हुआ? जैसे ही वो पहाड़ उनके सरों से उठ हटा, और फिर वो वापस उसी ही गफलत में मुब्तला हो गए। अल्लाह ताला हम सब पर अपना खसूसी रहम करे, हम भी बहुत गुनाहगार हैं। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ कर दे, हमसे दरगुजर कर दे, हमारे गुनाहों पर अल्लाह ताला हमारी पकड़ ना करे, वो अपनी रहमतों से हमें माफ़ कर दे, हमारी आमाल में अल्लाह ताला खुशू और खुजू ले आए। अल्लाह ताला हमारे आमाल को अपनी रज़ा के मुताबिक ढाल ले। हम जानते हैं कि हम बड़े ही गुनाहगार हैं, रब कायनात से दुआ है कि वो हमें अपने ही रंग में ढाल ले, और हम सारे के सारे वो मुसलमान बने जो हकीकत में उसके ताबेदार। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु तआला अला खैरिही खल्किही अजमाइन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।